ناظرین گرامی، آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا جو پورے سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ دراصل مکہ مکرمہ کے مقدس طواف کے دوران ایک انتہائی حیران کن منظر سامنے آیا، جب ایک شخص نظر آیا جس کی گردن اور کمر پر ایک انتہائی پراسرار اور ڈراؤنا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام ٹیٹو نہیں بلکہ ایک مثلث کے اندر آنکھ کا وہ نشان تھا جسے دیکھ کر ہر مسلمان کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ہزاروں لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا واقعی کوئی غیر مسلم اس طرح کے شیطانی نشانات کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سعودی حکومت اور حرمین کی سیکیورٹی اس طرح کی چیزوں کی اجازت دے؟ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال کھلبلا رہا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے اور اسے روکا کیوں نہیں گیا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ یہ کوئی سازش ہے اور دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ کوئی الیومیناتی ممبر ہے یا بات کوئی اور ہے؟ آنکھ کے نشان کی تفصیلی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے جو اس شخص کے جسم پر بنا ہوا تھا اور جس نے لاکھوں لوگوں کو پریشان کر دیا۔ تو ناظرین، یہ مثلث کے اندر آنکھ کا نشان جسے آج ہم جانتے ہیں، دراصل کئی ہزار سال پرانی تہذیبوں کا ورثہ ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں اس نشان کو ہورس کی آنکھ یا وڈجات کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ ان کی سب سے طاقتور دیوتا ہارس کی علامت تھی۔ مصریوں کا پختہ یقین تھا کہ یہ نشان نہ صرف برائی سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ اس کے پاس دیوی دیوتاؤں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ان کی تہذیب میں یہ نشان اتنا مقدس تھا کہ فرعون سے لے کر عام آدمی تک سبھی اسے اپنے زیورات، مقابل اور یہاں تک کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء پر بنواتے تھے۔ مصر میں یہ نشان صرف تحفظ کے لیے نہیں بلکہ صحت، خوشی اور خوشحالی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نشان مختلف تہذیبوں میں پھیل گیا اور ہر قوم نے اسے اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالا۔ یونانی تہذیب میں یہ نشان زیوس کی آنکھ کہلایا۔ یونانی فلاسفرز کا خیال تھا کہ یہ آنکھ کائنات کے چھپے ہوئے اسرات کو دیکھ سکتی ہے اور اس کے ذریعے انسان کو سچائی کا علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ رومی سلطنت کے اندر یہ نشان اور بھی طاقتور بن گیا اور رومی شہنشاہوں نے اسے اپنے سکوں، مہروں اور شاہی نشانوں پر بنوا لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نشان انہیں دشمنوں کے خلاف فتح دلواتا ہے اور ان کی حکومت کو مستحکم رکھتا ہے۔ اس دور میں یہ نشان صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی طاقت کی علامت بھی بن گیا تھا۔ عیسائی دور میں داخل ہونے کے بعد یہ نشان ایک بالکل نئے رنگ میں نظر آیا اور اس کا استعمال مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی عیسائیوں نے اس مثلث کو تثلیث کی علامت قرار دیا کیونکہ یہ 3 کونے ہونے کی وجہ سے باپ، بیٹا اور روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس دور میں بہت سے گرجا گھروں میں یہ نشان بنایا گیا اور اسے خدا کی آنکھ کہا جانے لگا۔ یورپ کے مشہور کیپٹلز اور گرجوں میں آج بھی یہ نشان موجود ہے اور مسیح عوام اسے اپنے مذہبی رسوم میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 18ویں صدی میں یورپ میں ایک انقلاب برپا ہوا جب فری میسن نامی خفیہ گروپ نے اس نشان کو اپنی علامت بنایا اور اسے گریٹ آرکیٹیکٹ آف یونیورس کی آنکھ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ معاشرے میں اخوت، مساوات اور عدل کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک انتہائی خفیہ اور طاقتور لوگوں کا گروہ تھا۔ اس تنظیم کے ارکان میں بادشاہ، وزراء، تاجر اور بااثر شخصیات شامل تھیں جو خفیہ اجلاسوں میں سیاسی اور اقتصادی فیصلے کرتے تھے۔ فری میسنز کے ذریعے یہ نشان امریکہ پہنچا، جہاں اس کی سب سے بڑی مثال امریکن ڈالر کا نوٹ ہے۔ آج بھی امریکی $1 کے نوٹ پر یہ آنکھ کا نشان موجود ہے، جس میں ایک حرم کے اوپر آنکھ بنی ہوئی ہے جس کے نیچے لاطینی میں لکھا ہے نوز آرڈو سیکولر، یعنی دنیا کی نئی ترتیب۔ یہ نشان امریکن گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہے اور اربوں لوگ روزانہ اسے دیکھتے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ نشان اور بھی خطرناک اور پر اسرار بن گیا جب مختلف خفیہ تنظیموں نے اسے اپنایا، جن میں سب سے مشہور اور خوفناک نام الیومیناتی کا ہے، جو وائرن کے علاقے میں 1776 میں قائم ہوئی تھی، جس نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا میں روشنی اور علم کا پرچار کرنا چاہتے ہیں،
لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس تنظیم کا مقصد دنیا بھر کی حکومتوں کو کنٹرول کرنا اور ایک عالمی حکومت قائم کرنا تھا۔ الیومیناتی کے ارکان کا ماننا تھا کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ روشن خیال ہیں اور انہیں دنیا چلانے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آنکھ کے نشان کو اپنی علامت بنایا، کیونکہ آنکھ روشنی، بصیرت اور علم کی علامت ہے، جبکہ جدید دور میں یہ حیرت انگیز نشان موسیقی، فلم انڈسٹری، فیشن کی دنیا اور یہاں تک کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی انتہائی مقبول ہے۔ ہالی ووڈ کی بڑی فلموں میں یہ نشان چھپے ہوئے انداز میں استعمال ہوتا ہے اور بہت سے مشہور ایکٹر اور ایکٹریس اور گلوکار اس نشان کو اپنے البمز اور کنسرٹس اور فلموں میں شامل کرتے ہیں۔ میوزک ویڈیو میں اس نشان کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب یہ پاپ کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ کچھ فنکار اسے فیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے اپنے روحانی یقین کا اظہار قرار دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لوگوز میں بھی اس طرح کے نشانات ملتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہ نشان اور بھی تیزی سے پھیلا ہے اور نوجوان نسل اسے کول اور ٹرینڈ سمجھ کر استعمال کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ نشان اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی قسم کی علامت یا نشان کی پوجا، عبادت یا تقدیس سختی سے ممنوع ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی بھی واسطے، علامت یا نشان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس ویڈیو میں یہ نشان دیکھا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کہیں کوئی غیر مسلم ہمارے مقدس مقام میں داخل تو نہیں ہو گیا؟ اور پیارے ساتھیوں، اب آتے ہیں اس انتہائی حیران کن اور دل دہلا دینے والی کہانی کی اصل سچائی کی طرف، جو مکہ مکرمہ میں ہمارے سامنے آئی اور جس نے لاکھوں مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ اصل میں یہ شخص کوئی ایلومیناتی ممبر یا کسی خفیہ تنظیم کا جاسوس نہیں تھا، بلکہ دراصل یہ ایک نیا مسلم ہے جس نے بالکل حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے اور اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے، یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ تفصیلات تو بالکل بھی واضح نہیں ہیں، لیکن جو بات بالکل صاف اور واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس نے توبہ کی ہے اور اسلام کو اپنے دل و جان سے قبول کیا ہے۔ یہ ٹیٹو جو اس کے جسم پر بنے ہوئے تھے اور جنہیں دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو رہے تھے، یہ سب اس وقت کی یادگار ہیں جب وہ کسی اور مذہب، فکر یا فلسفے کا پیروکار تھا۔ ممکن ہے وہ کسی خفیہ تنظیم کا حصہ رہا ہو، کسی فرقے کا ممبر رہا ہو، یا پھر فیشن اور ٹرینڈ کے نام پر اس نے یہ ٹیٹو بنوایا ہو۔ جو بھی وجہ رہی ہو، اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگرچہ یہ ٹیٹو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں اور ان کا موجود ہونا مناسب نہیں ہے، پھر بھی انہیں فوری طور پر ہٹانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جدید ٹیٹو ہٹانے کے پیچھے پیچیدہ عمل میں بہت زیادہ وقت، کافی زیادہ رقم، مہنگے علاج اور انتہائی مخصوص طبی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کئی مراحل میں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ پوری کہانی ہمیں اسلام کی سب سے خوبصورت تعلیم کی یاد دلاتی ہے کہ اسلام کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے آئے، کسی بھی مذہب کا ہو۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کے دل میں پیدا ہونے والی غلط فہمی یقیناً دور ہو چکی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔